بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی آواز اور باطل کی فتنہ سامانیہ۔ اب عقیدہ توحید کی دعوت عام فضا میں گونج رہی، ہر گھر تک، ہر در تک، ہر دل اور ہر جگہ تک یہ صدا پہنچائی جا رہی۔ دشت و جبل، بازار و گھر، آبادی اور ویرانہ، نشیب و فراز، ہر جگہ پہنچائی جا رہی۔ شعر: وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ صنادید قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی نیندیں حرام ہیں، شرک کے علمبرداروں کی بے چینیاں عروج پر ہیں، غلامان محمد اجالوں کے سفیر بنے ہوئے ہیں اور ظلمتوں سے بغاوت کر رہے ہیں، حق کا چراغ جلا رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی۔ مگر اس کے جواب میں کفار و مشرکین دعوت دین کے سیل رواں کو روکنے کے لیے بالتدریج نئے نئے ہتھ کنڈے اور طور طریقے آزماتے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر نت نئے انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ آئندہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا طریقہ مکالمہ اور ڈائیلاگ۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مددگار چچا ابو طالب کے ساتھ پہلے مرحلے میں دعوت دین کو روکنے کے لیے مکالمہ اور ڈائیلاگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب کی خدمت میں قریش کے وفود کے ڈائیلاگ کا تذکرہ اس سے اوپر کیا جا چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں طریقوں سے مکالمہ اور ڈائیلاگ کا سلسلہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن اسحاق نے لکھا ہے قریش کے ہر قبیلے کے منتخب لوگ جیسے عتبہ، ابو سفیان، ابو البختری، اسود ابن مطلب، زمعہ ابن اسود، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، عبداللہ ابن امیہ، عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف وغیرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مکالمہ کیا اور ڈائیلاگ کیا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ تفصیل سے آئے گا۔ دوسرا طریقہ گالیاں، پھبتیاں، استہزاء اور طعنوں کا طریقہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یا ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ گفتگو اور ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو انہوں نے دوسرا ہتھ کنڈا اپنایا، اور وہ یہ کہ جو نبی سب کے دلوں کا پیارا تھا، سب کو محبوب تھا، جسے صادق و امین کہا جاتا تھا، جسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، اب وہ کانٹے کی طرح چبھنے لگا، لوگوں کی مخالفت کا مرکز بن گیا، اس پر پھبتیاں کسی جانے لگی، اس کا مذاق اڑایا جانے لگا، اسے جھوٹا، فریبی، جادوگر، کاہن، شاعر، پاگل اور دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگا، جیسا کہ سورہ حجر، سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ ہود، سورہ قلم، سورہ ذاریات کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو شور مچایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کو سنو ہی مت، اور اس کے بیچ میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔
چنانچہ معجم طبرانی میں منیب غابدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کو یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم فلاح کو پالو گے، مگر بعض بد نصیب تو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض تھوکتے تھے اور بعض آپ پر خاک ڈالتے تھے۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی، اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرے انور اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہے۔ ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ اسی طرح نبوت کے چوتھے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، جو نبوت سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے ان کو طلاق دلوائی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ ہو۔ اور بعد میں یہ دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، جس کی وجہ سے وہ ذو النورین کہلائے۔ نیز ابو لہب کے کہنے پر عتیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک پھاڑ دی اور آپ کے رخ انور پر تھوکا اور گستاخی کی۔ آپ نے بد دعا دی، اے اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ بد دعا قبول ہوئی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ عتیبہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا تھا۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب زرقا نامی مقام پر قافلہ ٹھہرا، وہاں جنگل تھا۔ عتیبہ کو آپ کی بد دعا یاد آ گئی، وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگوں نے اس کو قافلے کے بالکل بیچوں بیچ اونچی جگہ سلایا، مگر رات کو ایک خوخار شیر آیا، قافلے کا چکر لگایا، سب کو سونگھتا ہوا بالآخر عتیبہ کے پاس پہنچا اور چیر پھاڑ کر جہنم رسید کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور چند دنوں وحی موقوف رہی۔ دشمنوں بطور خاص ام جمیل نے طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، یعنی گویا آپ کاہن ہیں۔ اس پر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی اور آپ کی عظمت شان رب کی زبانی بیان ہوئی۔ نبوت کا 5واں سال شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات کے بعد اب دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی اپنے رب سے جا ملتے ہیں۔ مشرکین نے آپ کو ابتر یعنی بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دے کر خوشیاں منائی۔ یہ حالات بڑے دل شکن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور پیشین گوئی کر دی گئی کہ آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ بالآخر دنیا نے اس کی صداقت کھلی آنکھوں دیکھ لی۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ طواف فرما رہے تھے اور عقبہ ابن معیط، ابو جہل اور امیہ ابن خلف حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو انہوں نے کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے۔ آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری مرتبہ گزرے پھر اس قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرے مبارک متغیر ہو گیا، ٹھہر گئے اور فرمایا، خدا کی قسم تم باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، ہم آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا، بشارت ہو،
تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو عن قریب ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھوں ذبح کروایا۔ مستہزئین جن کا ذکر سورہ حجر کی آیت انا کفیناک المستہزئین میں کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہے جو ہر وقت قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کی نئی نئی صورتیں نکالتے رہتے تھے اور آپ کی ہر بات کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ لوگ مختلف طریقوں سے آپ کو ستاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینکواتے، کبھی گندگی اٹھا کر عین حالت نماز میں آپ کے اوپر ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف تکلیفوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، جیسا کہ مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا گیا، جیسا کہ سورہ حجر اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں اور ان لوگوں کے یہاں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ اور استہزاء کے علاج کے طور پر صبر، تسبیح اور عبادت کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تیسرا ہتھ کنڈا طاقت کا استعمال اور جسمانی تشدد اور ایذائیں۔ پھر کفار قریش اور مشرکین مکہ نے جسمانی تشدد اور جسمانی ایذا کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے طارق ابن عبداللہ محاربی سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ فرماتے جاتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پالو گے، اور ایک شخص یعنی آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ اور وہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہا، مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی ہے اس کا تذکرہ کیجیے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک مرد کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں اور مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبوت کے 5ویں سال حرم مکی کے صحن میں تاریخ نے یہ بدبختانہ واقعہ بھی ریکارڈ کیا، جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے سردار اکٹھا ہیں، محمد الرسول اللہ نماز میں ہیں، ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوج لائی جا رہی ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو مشرکین میں سے سب سے بدبخت انسان یعنی عقبہ ابن ابی معیط حالت سجدہ میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اوج لا کر ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ مشرکین ہنسنے لگتے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ دوڑی آتی ہے، اوج ہٹاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں
اور مظلوم کے ہاتھ رب کے دربار میں اٹھ جاتے ہیں۔ قریش کے لیے 3 مرتبہ بد دعا کرتے ہیں۔ قریش پر یہ بد دعا بہت شاق گزرتی ہے، اس لیے کہ قریش کا یہ ماننا تھا کہ اس شہر میں دعا یا بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، عقبہ اور عمارہ کے لیے نام بنام بد دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ان 7 کو جنگ بدر میں مقتول پایا۔ اسی دور میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، جیسا کہ بخاری مسلم میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکی میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھ دے، مگر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق، ایک ہولناک چیز اور کچھ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو نوچ لیتے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، یعنی ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ دونوں میرے دروازے پر نجاست لا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ عزیزو، غور کیجئے گا، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تاکہ توحید اور حق کا راستہ رک جائے، غلاظت ڈالی جا رہی ہے تاکہ حسن کردار کی پاکیزگی اور شفافیت نہ رہے، بوجھ کے نیچے دبایا جا رہا ہے تاکہ سچائی سر نہ اٹھا سکے، گلا گھونٹ کر وحی کی آواز بند کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ یہ تھے ستم کے انداز۔ سچ کہا تھا صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ احد، یعنی مجھے اس وقت ستایا گیا جب کسی اور کو نہیں ستایا گیا، یعنی دعوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں بالکل اکیلا تھا، اس وقت مجھے اکیلے کو ستایا گیا، میرے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے میں کوئی شریک نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مرگ انبوہ جشن دارت، یا پھر روایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ دیگر انبیاء سابقین کے حالات سے اگر تقابل کیا جائے تو دیگر انبیاء اس سے بھی زیادہ سخت حالات سے دوچار ہوئے، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو ستایا وہ تو ستایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کی تکلیفوں کے واقعات سنتے تھے تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ کی ایذائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ پہنچائی گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصیبت پیروکاروں اور متبعین کی کثرت کے تابع ہوا کرتی ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار آپ کے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بعثت عام ہے قصداً، اور دیگر انبیاء کی بعثت خاص، مخصوص زمانے اور مخصوص علاقوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کو ستایا گیا یا آپ کے متبعین کو جس طرح سے تکلیف پہنچائی گئی، ظاہر سی بات ہے جب متبعین اور آپ کے اصحاب کی تعداد زیادہ ہے تو اس سے آپ کو تکلیف بھی زیادہ ہی ہوگی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو 1 یا 2 یا چند طریقوں سے ستایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام طریقوں سے ستایا گیا جو دیگر انبیاء کو متفرق طور سے جن طریقوں سے ستایا گیا تھا۔ ایک چوتھا جواب یہ ہے، علامہ بکری نے جواب دیا کہ چونکہ آپ کے مزاج میں لطافت اور کمال اعتدال تھا، اور جس کے مزاج میں لطافت زیادہ ہوتی ہے اس کو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ قربان جائیے اس ذات پر کانٹوں سے تواضع ہوئی مگر وہ پھول برساتے رہے، گندگی ڈالی گئی مگر وہ سماج کو پاکیزہ بنانے میں لگے رہے، ان کو بوجھ تلے دبایا گیا مگر وہ انسانیت سے باطل کا بوجھ اتارتے رہے اور کوئی بھی ظلم و تشدد ان کی راہ نہ روک سکا۔ ماہر القادری نے کیا خوب کہا ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔